بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج میری ویڈیو ہے سٹوری ٹائم کی، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آؤٹ آف کنٹری کون کون سے سفر کیے، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کا میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ 1994 میں نے جو پہلا سفر کیا آؤٹ آف کنٹری، اور وہ پہلا سفر تھا پاکستان سے ایران کا سفر، جو کہ زیارات کا بھی تھا، پلیئر ٹرپ بھی تھا اور گروپ کی شکل میں تھا۔ اور ہم نے کس طرح آغاز کیا؟ ہمارا سفر کا آغاز ہوا لاہور اسٹیشن سے۔ سب سے پہلے بتاؤں کہ میں پنڈی بٹیاں شہر سے چلی لاہور سے ہم نے جانا تھا کوئٹہ سے ہم نے جانا تھا زیدان سے پھر آگے جہاں بھی ہم نے قیام کرنا تھا وہاں جانا تھا۔ تو کس طرح آغاز کیا؟ پنڈی بٹیاں سے ہم چلے اور ہم لاہور گئے۔ لاہور ہم نے وہاں پہ گروپ کی شکل میں سب پورے پاکستان سے لڑکیاں اکٹھی تھی، جو کم از کم 50 لڑکیوں کا گروپ تھا جو اکٹھا ہوا۔ ہم نے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر وہاں سے ہم نے حدیث قصہ پڑھی اور دعاؤں کے ساتھ ہم اسٹیشن کی طرف چلے۔ اسٹیشن پر پہنچے تو ہم نے ٹرین پر سفر کیا، اور یہ 50 جو گروپ لڑکیوں کا جا رہا تھا، اس سے پہلے یہ میں بتاتی چلوں کہ اس گروپ میں اکیلی نہ جا رہی تھی، بلکہ میری بہن بھی میرے ساتھ تھی اور میرے والد بھی میرے ساتھ تھے، جو اس گروپ میں ہم 3 لوگ ایک ہی فیملی سے جا رہے تھے، اور باقی 50 لڑکیاں تھیں، مختلف شہروں سے تھیں۔ ہمارا بڑا اچھا سفر کا آغاز ہوا، دعاؤں کے ساتھ ہم ٹرین میں بیٹھے۔ ٹرین سے ہم بیٹھ کر ہم جب کوئٹہ پہنچے، جہاں پر ہمارا ایک رات کا قیام تھا، ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر بسیں کھڑی تھیں جو کہ ہمارے انتظار میں تھیں اور ہمیں قیام گاہ تک لے کر جانا تھا۔ پھر جب ہم وہاں پر بسوں میں بیٹھ کر اس جگہ گئے جس کا نام جامعہ ختیجۃ الکبریٰ خواتین تھا، وہاں پر ہم نے ایک رات کا قیام کیا۔ سب لڑکیاں اکٹھی تھیں، نمازیں وغیرہ پڑھی۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد ہم نے اپنا اگلے دن کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ اگلے دن ہم نے کوئٹہ سے آگے کو جانا تھا، جو کہ ہماری ایک رات کا قیام کے بعد اگلی ٹرین جو کہ زیدان کی طرف جانی تھی۔ ہم نے وہاں سے کوئٹہ سے اسٹیشن پر گئے اور وہاں سے ہم نے بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے اور زیدان کے لیے سفر کے لیے رواں ہوئے۔ پھر جب ہم راستے میں کچھ ایسے مقام بھی آئے جو بڑے ڈینجرس اور سفر بھی تھے اور ڈیفیکلٹ بھی تھے۔ ایک اسٹیشن ایسا تھا جو کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے اس اسٹیشن کا نام آب گم تھا، اور وہاں پہ قریب کہیں پانی موجود نہ تھا۔ ابھی ہم سفر کر ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، ایسا تھا، اس کا نام یاد نہیں کیونکہ رات کا ٹائم تھا، اس وجہ سے نام کا معلوم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہاں پر ہماری ٹرین گزرنا تھی، وہاں پر سیلاب آ گیا، اور سیلاب بھی ایسا تھا کہ پانی کا اتنا زیادہ زور تھا کہ ٹرین رک گئی اور رات کو ہمیں وہاں پر سٹے کرنا پڑا۔ ٹرین بالکل اجاڑ بیابان راستے پر کھڑی تھی، نہ قریب کوئی آبادی تھی، نہ کوئی گاؤں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم وہاں پر بیٹھے انتظار میں تھے۔ ڈرائیور نے یہ کہا کہ جب تک یہ سیلاب کا زور نہیں کم ہوگا ٹرین گزر نہیں سکتی۔ سب لوگ پریشان تھے، مشکل میں تھے، سب دعاؤں میں مصروف تھے کہ اتنی دیر میں آہستہ آہستہ پانی کا فلو کم ہوا تو پھر ہماری ٹرین کو بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیور نے اتنی اچھے طریقے سے گزارا کہ پٹڑی بھی پانی کے زور سے ٹوٹ نہ گئی ہو، اور خدا کر کے دعائیں مانگنے کے بعد ہم نے وہ سفر بھی، ڈیفیکلٹ سفر بھی ختم کیا، اور وہاں سے چلتے ہوئے، مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے، مختلف سرنگوں سے گزرتے ہوئے، اور سرنگیں بھی ایسی تھی، کافی لمبی لمبی سرنگیں راستے میں آئیں، اور وہاں سے ہم نے سفر کی طرف رواں ہوئے جو کہ ہم نے تفتان بارڈر سے گزرتے ہوئے زیدان کا کرنا تھا۔ جب ہم تفتان بارڈر پر پہنچے، وہ ایسا بارڈر ہے کہ آدھی ٹرین ایران بارڈر میں کھڑی ہوتی ہے، آدھی ٹرین پاکستان بارڈر پہ ہوتی ہے۔ تو وہ پاکستان بارڈر پہ ہم نے جانا تھا، تو ہمیں انہوں نے خروج کی مہر لگنی تھی، تو پھر ہم نے ایران بارڈر میں داخل ہونا تھا۔ جب ہماری پاسپورٹ چیک ہوئے، ہمیں انہوں نے خروج کی مہریں لگائیں، تو ہم ایران بارڈر میں داخل ہو گئے۔ آگے سے ایران کا بارڈر شروع ہوا تو اس بارڈر پہ ہم نے جا کر اپنے پاسپورٹ چیک کروائے، انہوں نے ہمیں دخول کی مہریں لگائیں، ہمارا سامان وغیرہ چیک کیا، تو پھر ہم آگے کے سفر کے لیے رواں ہوئے۔
مشکل تو ہوتا ہے، سفر ایسا مشکل تھا کیونکہ بائی ٹرین ہم نے وہ پہلا سفر کیا تھا اور تھا بھی بہت ڈیفیکلٹ سفر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم زیدان کی طرف جب رواں دواں ہوئے تو زیدان ہم پہنچے، تقریباً سفر کرتے ہوئے کم از کم 2 راتوں میں ہم پہنچے زیدان۔ جب شہر میں زیدان میں پہنچے تو وہاں پر صبح کا فجر کا وقت تھا، نماز فجر کا وقت تھا۔ ہم نے نمازیں وغیرہ ادا کی، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ہم زیدان میں جب پہنچ گئے تو وہاں پر گاڑیاں ہمارے انتظار میں کھڑی تھیں۔ جب ہم ان گاڑیوں کی طرف ہوئے تو گاڑیوں میں بیٹھے اور ان بسوں میں بیٹھ کر ہم نے اگلا سفر کرنا تھا۔ وہ اگلا سفر کون سا تھا؟ زیدان سے لے کر ہم نے جانا تھا قم میں، اور قم وہ شہر ہے جہاں پر بی بی معصومہ قم کا روضہ بھی ہے، اور ہم نے وہاں سے گزرتے ہوئے ہم نے جانا تھا جامعۃ الزہرا یونیورسٹی میں جو کہ قم میں موجود ہے۔ ہم نے جب زیدان سے قم کی طرف سفر کیا، قم میں پہنچے تو وہاں پر باہر سے ہی جب بی بی معصومہ قم کے روضے کی زیارت نصیب ہوئی تو ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے، اور شکر الحمدللہ کا کلمہ پڑا کہ شکر ہے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ بھی جلدی ہم بی بی کے روضے پر بھی جائیں گے، لیکن ہم نے پہلے جانا تھا جامعۃ الزہرا یونیورسٹی میں۔ ہم جامعۃ الزہرا یونیورسٹی میں پہنچے، اور جامعۃ الزہرا یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ پوری دنیا سے لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، جہاں پر اسلامی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمارا بھی اصل مقصد وہاں پر اسلامی تعلیم بھی لینا تھا، اور ہم نے وہ اسلامی تعلیم لینے کے بعد جتنا پیریڈ ہم نے وہ تعلیم لینی تھی اس کی ہمیں اسناد بھی ملنا تھی۔ تو اسی کوشش میں ہم نے اس یونیورسٹی میں جتنے دن بھی رہنا تھا ہماری تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہنی تھی۔ پھر ہم وہاں پر پہنچے جامعۃ الزہرا یونیورسٹی میں جانے کے بعد ہمیں رہائش کے لیے کمرے مل گئے۔ ہم کمروں میں پہنچے، اپنا سامان وغیرہ سیٹ کیا، کچھ دیر آرام کیا، نمازیں وغیرہ پڑھی، اور پھر ہمارا پروگرام ہمارے ساتھ بنا کہ ہم بی بی کے روضے پر جائیں گے۔ ہم نے آرام کرنے کے بعد، چائے وغیرہ پینے کے بعد، ریسٹ کے بعد ہم بی بی کے روضے کی طرف گئے۔ بی بی کے روضے پر اذن دخول کی زیارت پڑھی، اور جب اذن دخول پڑھنے کے بعد ہم بی بی کے روضے پر نوافل ادا کیے، سب مومنین کی طرف سے بھی پڑھے اور اپنے فیملی کی طرف سے بھی پڑھے۔ نوافل پڑھنے کے بعد شکر الحمدللہ کا شکرانے کے نوافل ادا کیے، کرنے کے بعد ہم نے بی بی کے روضے کی زیارت کی، بوسہ لیا، اور پھر ہم واپس جامعۃ الزہرا یونیورسٹی میں آ گئے جہاں پر ہماری رہائش تھی، اور ہمیں علیحدہ علیحدہ کمرے گروپ کی شکل میں لڑکیوں کو ملے تھے، اور جو میرے والد صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے وہ تحریک کے دفتر میں ٹھہر گئے۔ ہم نے پھر وہاں پر تعلیم ہماری شروع ہوگی جو کہ اس طرح کی تعلیم تھی کہ ہماری صبح نماز فجر با جماعت ہوتی تھی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہمارے تفسیر قرآن کی کلاس ہوتی تھی، فقہ کی کلاس ہوتی تھی، اور مختلف اسلامی بکس کی اسٹڈی کے لیے ہماری کلاس ہوا کرتی تھی۔ کلاسیں اٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں میس وہاں پہ بڑا اچھا میسر تھا جہاں پر ہمیں ناشتہ بھی بڑا اچھا ملتا تھا، ہمیں دوپہر کا کھانا بھی بڑا اچھا ملتا تھا، اور رات کا ڈنر بھی بڑا اچھا ملتا تھا، اور وہاں کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور جب ہم گئے بھی تھے تو ہمارا بڑا پرتکلف استقبال بھی کیا گیا تھا، اور وہاں پر مختلف لڑکیوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی ہوا جہاں پر مختلف ملکوں سے، مختلف کنٹریز سے لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، اور ہمارا وہاں پہ رہنے کا ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا کہ ہمیں بہت اچھا لگا، لوگ بہت اچھے تھے وہاں پر، سب نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا پلیئر ٹرپ بھی تھا، ہمارا اسلامی یعنی کہ زیارات کا ٹرپ بھی تھا، اور ہمیں ساتھ ساتھ وہاں سے ہی بسیں آتی جو کہ ہمیں مختلف جگہوں پر لے کے جاتی، وہاں سے وہ ہمیں مختلف زیارات پہ جو قم میں زیارات ہیں، بی بی معصومہ قم کا روضہ ہے، شاہ عبد العظیم کا روضہ ہے، اور مختلف امام زادوں کا، امام موسیٰ کاظم کے بیٹوں کے روضے ہیں، اور مختلف مرکز پہ بھی ہم گئے اور جا کر نوافل بھی ادا کیے، اور شکرانے کے نوافل بھی پڑھے کہ مولا نے ہمیں سعادت دی۔ اور شب بدھ اور شب جمعہ کو ہم مسجد جمکران جاتے، وہ مسجد ہے جہاں پر امام زمانہ
کا ظہور ہوگا، اور میرے وقت کے امام جو ہیں وہ بھی وہاں پر ظہور فرمائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ شب بدھ اور شب جمعہ وہ وہاں پر آ کر نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور ہم مختلف زیارات پر بھی جاتے، اور زیارات کے علاوہ ہمیں جو پلیئر ٹرپ میں ہمیں ایک سکول جو کہ کمپیوٹر کلاسز کا سکول ہوتا تھا، کلچرل سکول، وہاں پر بھی ہمیں وزٹ کروایا گیا، اور وہاں پر ہمارا بہت زیادہ اچھا استقبال کیا گیا، اور ہم امام خمینی کے روزے پر بھی گئے، وہاں پر ہمارا بہت اچھے کھانے کا ارینج کیا گیا، جہاں پر ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کھانے کا ارینج ہمارے جامعہ کے لوگوں نے ہی کیا تھا، اور وہ خیران تھیں جنہوں نے ہمارا ارینج کیا ہوا تھا، اور وہاں پر ہم ٹھہرے تھے، اور ایک رات سٹے بھی کیا تھا، اور امام خمینی کے روزے کی زیارت بھی کی تھی۔ اور امام خمینی وہ ہیں جن کا ایران کے انقلاب میں بہت زیادہ کردار ہے، اور اس کے بعد ہم نے مختلف زیارات کرتے ہوئے قوم کی ساری زیارات کی، اور پلیئر ٹرپ بھی کی ہے، مختلف پارک میں ہمیں لے کے گئے، بلکہ ہمیں ہمارے گروپ کی شکل میں ہی ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کے گئے جہاں پر سب لوگ نہیں جاتے، جہاں پر ہمیں پھل توڑ کر کھانے کا بھی موقع ملا، اور وہ ایسا موقع ملا کہ ایسی جگہ تھی جہاں پر بڑا اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا اور بڑا مزہ آیا۔ اس کے بعد ہم قم سے مشہد کی طرف گئے، مشہد میں ہم نے امام رضا کے روزے کی زیارت کی، وہاں پر نوافل ادا کیے، سب کی طرف سے نوافل ادا کیے، اور خود بھی شکرانے کے نوافل پڑھے، اور ہر جگہ کی زیارت کی۔ وہاں پر جب تفصیل میں جائیں گے تو ہر زیارت بھی میں بتاتی چلوں گی، اور میری خواہش ہے کہ مولا آپ سب کو بھی لے کر جائے، اور ایسے موقع بار بار سب کو مولا فراہم کرے، اور میں ساتھ ساتھ اپنی تصویریں کچھ پکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ اس وقت میں نے بنائی تھی، اور جو ہمارا ایکسپیرینس رہا بہت اچھا رہا، ہمیں بہت مزہ آیا، ہمارا پلیئر اور زیارات کا ٹرپ بہت اچھا، پہلا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا۔